مولانا روم مثنوی روم کے اندر ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اللہ نے اس کو بہت مال عطا کیا تھا۔ ظاہر جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے حالات بھی انسان پہ آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق و فجور کے عموماً زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کا کرنا اس کے دل کی کایا پلٹ لی۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ بدل دیتے ہیں۔ اس نے توبہ طائب کی، جتنا مال تھا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اور گوشے نشیں ہو کے بیٹھ کے ہر وقت اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، سامنے سے ایک لشکر گزرا اور گھوڑوں کا لشکر، اوپر غلام، ہاتھوں میں سونے کے تاج، ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں، ان کے دستے بھی سونے کے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جب پوچھا کسی پاس والے سے، کہا کہ یہ فلاں بادشاہ ہے، اس کے غلام جا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف اس نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی کہ ربا، تو اس بادشاہ نے، یہ دنیا کے ایک بادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا سلوک کر رہا ہے، اتنا کچھ دیا، یہ بیچارہ حالات سے مجبور تھا، ان دنوں اس پہ بڑے حالات آئے تھے۔ اے اللہ، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھ پہ بھی عافیت والا، مجھ پہ بھی رحم والا معاملہ فرما۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا اس کے پاس، اس کے ہاتھ کو پکڑا، اللہ والا تھا، قائد رہا، لے کے گئے ایک میدان کے اندر۔ جن غلاموں کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار، سونے کے تاج پہنے ہوئے، ہاتھ میں سونے کے دستے والی تلواریں دیکھی تھی، انہی کے سر قلم کیے ہوئے وہ میدان میں پڑے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا، اللہ کی طرف سے تھا، کہا کہ تو بھی اپنے مالک کے ساتھ، تو بھی اپنے آقا کے ساتھ اتنی قربانی دینے والا بن جا، جتنی یہ دنیا کا غلام اپنی آقا کے لیے قربانی دیتا ہے، اتنی قربانی تو اپنے آقا، اپنے مالک کے لیے دے، اللہ تجھے بھی بہت نوازے گے۔ آج ہم اللہ کے نام پہ کچھ کرتے نہیں، اللہ کے لیے قربانی دیتے نہیں، لیکن گلے اور شکوے بہت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ کے در پہ آپ کے تو دیکھیں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ عام مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرے پاس چل کے آتے ہیں تو میں بھاگ کے اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ تو انسان اللہ کے در پہ آئے، اللہ کی طرف جھکے، اللہ رب العزت غیب سے مدد کے دروازے کھول دیں گے۔